Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's Supply Chain Management class. In lecture number 4 today, we'll focus our attention on policies and procedures associated with purchasing and supply management. We would also identify some important concepts relating to outsourcing. آج کی ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو دو بہت زیادہ کرٹیکل اور امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے کی اپرچونٹی ملے گی. یو وڈ ڈسکس دا امپورٹنٹ کانسیپٹ آف سسٹینیبلٹی often referred to as the triple bottom line, and you would also have the opportunity to talk about the early supplier involvement, which is again a proactive approach which would ensure that your supply chain management is able to fulfill the basic criteria of long-term strategic profitability. اور وہ تمام کے تمام سپلائرز، وہ تمام کی تمام انٹرپرائزز، وہ تمام کے تمام ڈسٹریبیوٹرس آپ کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو پہ ایگری کریں گے دیٹ اف دا ارلی سپلائر انوالومنٹ از انشورڈ، the overall objectivity, the overall strategy would be so much clearly aligned کہ سارے کے سارے جو انٹرفیسز ہیں وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو نہیں تو کم از کم میجورٹی آف دا ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے ایک کامن گول کے لیے، لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹو اور پروفٹیبلٹی کے لیے پراپر طریقے سے الائن کر کے تینوں کے تینوں انٹرفیسز کو فائدہ پہنچائیں گے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پرچیزنگ اور سپلائی مینجمنٹ، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے دیٹ پیپل ٹین ٹو کم اکراس اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف بیریئر. دیٹ بیریئر از ایکچولی دا انوائرمنٹ اور کلچر ریلیٹڈ ٹو پالیسی. آپ نے کہیں سے بہت اچھا سپلائر تلاش کر لیا، لیکن وہ سپلائر یا سورس آپ کی انٹرپرائز کے لیے ناپسندیدہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، either because of his past performance with your enterprise or his past performance جس کو ایک مارکیٹ میں ایک بیڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے بیڈ پلیئر کا خطاب دے دیا گیا ہو، آپ اسے کسی بھی طور پہ اپنی انٹرپرائز کے ساتھ پراپر ریلیشن شپ میں انکارپوریٹ نہیں کر سکتے. اینڈ وائی از اٹ سو؟ بیکاز پالیسیز آفن even if left undocumented would suggest کہ ایک خاص پرٹیکولر آئٹم کے لیے، ایک خاص پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے ایک خاص سپلائر کو ہم نہیں ریفر کر رہے. اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے بیکاز پاکستان unfortunately has paid a very heavy price. We as the suppliers to various enterprises of the world have often been ignored in favor of other suppliers from our neighboring countries, primarily because of the fact that the policy of those particular enterprises do not consider us to be a viable options. Even though اگر آپ ایسی تمام انٹرپرائزز کے پالیسیز یا پروسیجرز کے مینولس کو دیکھیں گے، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوگی بٹ دے وڈ بی پریکٹسنگ دیٹ پالیسی. تو یہ ایک کلچرل انوائرمنٹ یا کلچرل کانسٹرینٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک بیریئر فیس کرنا پڑ رہا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو بیسک ماڈیول ہے وہ پالیسی سے ریلیٹ کرتا ہے. وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ پالیسیز، وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایتھیکل پالیسیز، وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز policy matters which directly or indirectly impact the purchasing as well as the supply management of an enterprise, or consequently or as a result وہ پوری کی پوری سپلائی چین کو بھی متاثر کرتی ہے. سو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پالیسی کیا ہے. فار دا سیک آف کلیئرٹی اس کی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. دا ٹرم پالیسی انکلوڈس all the directives, both explicit and implicit. explicit جو واضح طور پہ آپ نے اسٹیٹ کر دیا، اور implicit جو اسٹیٹ نہ کیے جائیں لیکن کسی حد تک آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. So the term policy includes all those directives, both explicit and implicit,
that designate the aims and ends of an enterprise and the appropriate means used in their accomplishment. یہ ایک بہت زیادہ جنیرک ڈیفینیشن ہے. یہ ہر انٹرپرائز کے اوپر ہی اپلائی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرپرائز تو سروسز کو پرووائڈ کر رہی ہے اور یہ انٹرپرائز تو صرف مینوفیکچرنگ آف اے پروڈکٹ کو ڈیل کر رہی ہے. Even then, this policy would hold value for both the types of enterprises. So policy refers to a set of purpose, principle, and rules of action that would guide an enterprise. اگر گائیڈنس نہیں آ رہی انٹرپرائز کو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید پالیسی میں کوئی کمی ہے، یا ود اے میٹر آف ٹائم شاید جو پالیسیز تھیں وہ ڈائلیوٹ ہو گئیں، یا پالیسیز جو تھیں وہ اپنا جو بیسک انٹینٹ تھا اسے فلفل کرنے سے پیچھے چلی گئیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پالیسیز، فرسٹ آف آل یو شوڈ آئیڈینٹیفائی آل دوز رولس دیٹ ریفر ٹو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس along with rules and regulations implemented by the enterprise in compliance to the third party، چاہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھرڈ پارٹی ہو یا آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ہو. سو جب کبھی آپ پالیسیز کی بات کریں گے، یو وڈ کم اکراس اے ڈاکیومنٹڈ پالیسی، یو وڈ کم اکراس اے مینول وچ وڈ ہیو ڈاکیومنٹڈ پالیسیز. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمل پالیسیز بھی ہوتی ہیں جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی، ریٹن فارم میں نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انفارمل پالیسیز فائدہ مند نہیں ہیں یا آپ کو نظر نہیں آتی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. ان فیکٹ انفارمل پالیسیز ایک کامن گول کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے اندر کچھ ایسی باتیں انکارپوریٹ کر لیتی ہیں جو اس انٹرپرائز سے ریلیٹڈ ایک کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں. اینڈ دین دیٹ کلچر، دیٹ پرٹیکولر امپورٹنٹ کلچر، جس کی وجہ سے آپ کی جو ریلیشن شپ آپ کے سپلائرس کے ساتھ ہے یا ڈسٹریبیوٹرس کے ساتھ ہے یا ہول سیلرس کے ساتھ ہے، وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی. سے فار ایگزامپل، if your enterprise is in the business of fast moving consumable goods اور آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی مور اور لیس اسی پرٹیکولر مارکیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی سافٹ ڈرنک کے ذریعے، اور آپ کی بھی جو سافٹ ڈرنک ہے مور اور لیس وہ بھی ایک خاص سیگمنٹ آف دا مارکیٹ کو اپیل کرتی ہے، دا یوتھ آف دا نیشن. اب سوال صرف اتنا سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چینس policy یا purchase یا supply management policy, the obvious and the stated and the explicit policy would be known to each and every member of the supply chain as well as the customers of the supply chain. اس کے برعکس جو stated نہیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر تک شاید انڈائریکٹلی تو پہنچ جاتی ہے لیکن ڈائریکٹلی نہیں پہنچتی. اب ہو کیا رہے، آپ گئے، آپ نے کہا that I would like to have a dedicated space made available to my particular brand of soft drink in a retail outlet، یا آپ نے کہا کہ میں کسی مال کے اوپر یا میں کسی بھی جگہ پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیس حاصل کرنا چاہتا ہوں. The same space would be required by your competitor as well. Why is it so? اس اسپیس میں شاید کوئی ایسی کنوینئنس والا فیکٹر ہے یا کوئی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو بہت زیادہ آپ کے کسٹمر کے لیے اٹریکٹیو بنا دیتی ہے. چاہے وہاں پر آپ کہہ سکیں کہ جو شاپنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہو، چاہے آپ کہیں کہ نہیں یہ پروسیجر سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، ہماری جو کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے وی آر جسٹ ایکسرسائزنگ آور رائٹ کہ ہمیں جو ریٹیلر ہے وہ اس جگہ پہ اسپیس پرووائڈ کرے. تو یہ پالیسی اگر تو اسٹیٹڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پالیسی اسٹیٹڈ نہیں ہے، ہاؤ وڈ یو انشور دیٹ میسج گیٹس اراؤنڈ ٹو یور کسٹمر. کسٹمر کو بھی یہ بات اتنی زیادہ سمجھ آ چکی ہے، چاہے وہ کسی سپلائی چین مینیجر کے تھرو یا سپلائی چین اینالسٹ کے تھرو ہی یہ بات انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرے، بٹ ہی نوز دیٹ کہ فرام دس ڈیٹ ٹو دس ڈیٹ اس پرٹیکولر اسپیس کو یا اس پرٹیکولر اسپیس آف دا آئل کو اس ریٹیل اسٹور نے پروڈکٹ جو آپ کا ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے.
اور جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوگا تو آپ کے پروڈکٹ کی جگہ آپ کے کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ کو ڈسپلے کر دیا جائے گا. سو ایون دو اٹ از این انسٹیٹڈ پالیسی, وہی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ تو ہوگا بٹ پالیسی تو نہیں ہے جو کسٹمر تک پہنچے, لیکن the customer is aware of that. So the guiding principle is that for any policy to be effective, it should be able to display an action or provide an action oriented guideline. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی پالیسی کو آپ effective policy کی نظر سے دیکھیں گے. In other words, even if it is not document, perfectly fine. But if it is carrying some action oriented guidelines, it would be termed as an effective policy. So ایسی effective policies جو behavior کو direct کریں towards a specific strategy or goal, that would be considered as one of those policy matters جس کے ذریعے آپ کی جو enterprise ہے وہ اپنے سپلائی چین کے جتنے بھی انٹرفیسز ہیں وہاں تک ایک بہت امپورٹنٹ میسج فورسفلی اور ایکٹیولی اور پرو ایکٹیولی طریقے سے پہنچا رہی ہے. اور وہ کون سا میسج ہے؟ پالیسی یا افیکٹو پالیسی کا. اینڈ اٹ وڈ آلویز ڈسکریج آل دوز پرسنل فرام ڈس اوبیئنگ دیٹ پالیسی. ان ادر ورڈز, اگر میں اسی ریٹیل اسٹور کا مارکیٹنگ یا آپریشنز مینیجر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اوکے آئی suggest to my senior management کہ instead of removing the product جو کہ اس dedicated time frame میں اس dedicated space میں تھا ہم اس کو continue کر دیتے ہیں. تو even though I haven't come across any documented policy from the retail stores management, I would still be bound to follow that policy. اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو you can very well imagine کہ جو پالیسی سے ریلیٹڈ آپ کی ایڈوانٹیجز ہیں یا بینیفٹس ہیں وہ آپ کے ریٹیل آؤٹلیٹس اور ریٹیل آؤٹلیٹ سے ریلیٹڈ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین کمپنی اے اینڈ کمپنی بی وہ ختم ہو جائے گی. سو اینی افیکٹو پالیسی شوڈ بی ریلیونٹ, کنسائز اینڈ انایمبیگوس. اگر ایسی کوالٹیز اس کے اندر موجود نہیں ہیں, اٹ وڈ نیور بی ایبل to suggest to the senior management جس کی وجہ سے وہ پالیسی انٹرپرائز اڈاپٹ کرتی ہے کہ یہ ایک افیکٹو پالیسی ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے, when you are dealing with policies they are subject to different interpretations at different points in time. آپ نے کہا کہ یہ ایک پالیسی جو ہے وہ مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف آؤٹ کمز کو حاصل کرنے کے لیے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, فائن ٹیون بھی کر سکتے ہیں, یا مور امپورٹنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. سے فار ایگزامپل یہی آپ سے جو ایگزامپل ڈسکس کیا گیا تھا کہ ریٹیل میں آپ نے جو اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہاں پر آپ نے ایک کمپنی یا ایک فرم کو اگر اسپیس دی ہے یا ٹائم ایلوکیٹ کر دیا ہے, آپ کو اسے ضروری نہیں کہ اگلے سیزن میں فالو کرنا ہوگا, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایف یور کمپیٹیٹرس اور ایف دیر ہیز بین اے نیو اسٹور جو آپ کے ہی اسٹور کے قریب کھول دیا گیا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو جائیں اور آپ پالیسی کی انٹرپریٹیشن کو تھوڑا سا فائن ٹیون کر دیں, اینڈ یو وڈ ایون کانٹیکٹ یور کمپنی کہ آپ ہمارے ڈیزگنیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ اسپیس اور ٹائم کو یا ایکسٹینڈ کر دیجیے یا اسے پراپر کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کے تحت ود وائبل فائنینشیل ٹرمس آپ فلفل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد یا ہر ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد اپنی جو پالیسی سے ریلیٹڈ انٹرپریٹیشن ہے اسے چینج کرنا شروع کر دیں. اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ ظاہری بات ہے ایک تو انکنسسٹنٹ بیہیویئر آئے گا, پلس دا میسج ٹو دا مارکیٹ اور ٹو یور سپلائر اور ٹو یور ریٹیلر would be that you as an enterprise do not pay respect to your own policies, your own procedures, and جو بھی لوگ آپ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی انٹرپرائز کا حصہ نہیں ہیں, they would feel uncomfortable. They would feel that
یو آر ناٹ لوئل ٹو دا آئیڈیا جو آپ ایک دن سوچتے ہیں اور اگلے دن آپ کچھ اور کر دیتے ہیں. سو دیٹ از دا prime objective, that whenever you are dealing with your policies, especially with respect to purchasing or supply management, you should be able to suggest to the senior management کہ ہم ایک خاص حد تک تو چینج کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. بیانڈ دیٹ وی وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. اینڈ مائنڈ یو, ٹو بی ویری آنیسٹ, the senior management would be more interested in your following the prescribed policy. In other words, وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ آپ نے جو پالیسی ہم لوگوں نے بنا دی اسی کو فالو کرنا ہے. اگر فائن ٹیون بھی کرنا ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا pertinent interface ahead of time. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے پالیسی کی بات کی, آپ نے افیکٹو پالیسی کی بات کی, پھر بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ پالیسیز جب پرچیزنگ یا سپلائی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آپ ڈیولپ کریں گے, یو شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائی دا رول آف پرچیزنگ. آپ کو پرچیزنگ کا رول ڈیفائن کرنے کے بعد پرچیزنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی خواتین و حضرات اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی جاب رسپانسبلٹیز بھی ڈیفائن کرنی ہے. جاب رسپانسبلٹیز ہی کے ساتھ آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. وائی از اٹ سو؟ بیکاز کوڈ آف کنڈکٹ actually ensures that even if the person is legally following all those responsibilities, he does not indulges in an activity that is detrimental to the code of conduct. پتہ چلا سپلائر سے آپ نے کہا کہ میں آپ کے جو بھی انفیریئر پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا اگر آپ میری جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اگنور کر دیں. وٹ ایور مے بی دا سچویشن, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیپل ٹینڈ ٹو ہیو سرٹن ویسٹڈ انٹرسٹ جس کی وجہ سے وہ انٹرپرائز کے انٹرسٹ کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو انشور دیٹ نتھنگ آف دس سارٹ ہیپنس, آپ کی جو انٹرپرائز ہے وہ جب پالیسیز فارمولیٹ کرتی ہے, چاہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہوں یا نان ڈاکیومنٹڈ ہوں, ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اپنے پرچیزنگ پرسنل تک پہنچا سکیں. پھر پالیسیز میں ہی ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا آئیڈیا دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور پروکیورمنٹ اور پرچیزنگ, یو شوڈ انکریج all those individuals, all those suppliers جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ایسی اپرچونٹیز نہیں ملیں کہ وہ آپ کی انٹرپرائز کو بھی فائدہ پہنچائیں اور ساتھ میں اپنی بھی فائنینشیل اسٹرینتھ کو امپروو کر سکیں. ان ڈیولپ کنٹریز آف دا ورلڈ, پرچیزنگ ڈاکیومنٹس, پرچیزنگ مینولس, purchasing policies suggest explicitly that all those suppliers, all those sources جن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنکیجز مائنورٹیز کے ساتھ ہوتی ہے, ان کی فائنینشیل اسٹینڈنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی, ان کو انکریج کیا جاتا ہے دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ورک ایز سپلائرس فار دی انٹرپرائز, سو دیٹ ایک تو وہ فائنینشیلی کچھ اپنے جو کانسٹرینٹس ہیں ان کو اوور کم کر سکیں, ساتھ میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو ایز اے سپلائر سو دیٹ دے موو فارورڈ. اینڈ دس از بیکاز دیٹ دی سوشل رسپانسبلٹی جو آپ کی انٹرپرائز کے اوپر ایک ایتھیکل ریگولیٹری کمپلائنس بھی ہے کچھ جگہ پر, کچھ جگہ پہ کمپلائنس بے شک نہ ہو, لیکن وہ سوشل رسپانسبلٹی یا بزنس ایتھکس سے ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کو فلفل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آپ کی پالیسیز میں بائرز اور سیلرز کی جو انٹریکشن ہے اسے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے, ان سے ریلیٹڈ جو بھی کانفلکٹس ارائز کریں ان کی نیگوسیشن یا ان کی سیٹلمنٹ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اور جب آپ اپنی ماڈیول میں ڈسکشن کریں گے کانٹریکٹ مینجمنٹ میں تو شاید ہم اسے ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے, اور اس میں شاید پھر آپ کی پرچیز آرڈر سے ریلیٹڈ بھی کچھ انفارمیشن دوبارہ شیئر کی جائے جو آپ پچھلے ماڈیولز میں کور چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپریشنل ایشوز کی بھی بات آتی ہے. آپریشنل ایشوز اگین وڈ ناٹ بی ہیونگ اینی ڈائریکٹ کنسرن ود دا اسٹریٹجک اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز آف دا سپلائی چین, لیکن اگر آپ نے آپریشنل انٹرونشن ٹائملی طریقے سے نہ سر انجام دی تو واٹ ول ہیپن,
that operational misadventure can harm your enterprise, your supply chain in the intermediate time frame as well as in the long term strategic time frame as well. تو اس لیے عام طور پہ کوشش یہی کی جاتی ہے that when you are dealing with the role of purchasing, آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ جہاں پہ اتھارٹیز اور رسپانسبلٹیز فار دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آف پرچیزنگ ڈیفائن کی جاتی ہے, وہاں پر ہی آپ لمٹس آف اتھارٹی مینول کے ذریعے ڈیلیگیشن کا اور کنٹرول کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, ود دا آئیڈیا دیٹ اٹ شوڈ ہیلپ دا آبجیکٹیوز آف دا پرچیزنگ فنکشن. اگر ایسا نہیں ہوگا, یور انٹرپرائز وڈ فیس اے لاٹ آف آرگنائزیشنل ایشوز, اے لاٹ آف ٹائم دیر وڈ بی کنفلکٹس بٹوین دی کراس فنکشنل ٹیمس. کہ انجینئرنگ کے لوگوں نے کہا کہ ہماری جو پرچیزنگ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم نے جو آرڈر دینا تو وہ ہم کچھ اور دے رہے ہیں, اور پرچیزنگ والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو چیز انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریسیو ہوئی ہم نے اس کے مطابق پرچیز ڈاکیومنٹ جو تھا وہ جنریٹ کیا, اور جو ہمارا سپلائر تھا اس نے ہمیں اس کے مطابق چیز سپلائی کر دی. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پالیسیز ود رسپیکٹ ٹو پرچیزنگ, وہاں پر ایک جو امپورٹنٹ کانسیپٹ کسی بھی انٹرپرائز میں نظر انداز نہیں کیا جاتا, وہ پرچیزنگ کے لوگوں کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹس کی بھی بات کی جاتی ہے. دیر آر سرٹن رائٹس ایسوسیٹڈ ود دی پرچیزنگ پرسنل. اب یہ رائٹ کا جو لفظ انگریزی میں ہے یہ آپ کے اردو میں لفظ حقوق سے بہت زیادہ قریب مطلب دیتا ہے. In other words, your personnel working for the purchasing department would be ideally more than happy اگر انہیں پتہ چلے کہ آپ اگر انجینئرنگ سے کوئی ریکوزیشن حاصل کر رہے ہیں, کوئی ریکویسٹ حاصل کر رہے ہیں, اور اس ریکویسٹ میں اگر جو پروڈکٹ اسپیسیفکیشنز ہیں وہی غلط ہیں, تو واٹ ول ہیپن. آپ نے وہ پرچیز آرڈر اگر جنریٹ کر دیا اور سیلز آرڈر کے اوپر آپ کا سپلائر وہ چیز دے دیتا ہے, تو وہ آپ کی کمپنی یا آپ کی انٹرپرائز کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑ جائے گی. سو بہت برا لگتا ہے انجینئرنگ پرسنل کو جب ان کی کسی بھی پرچیز ریکوزیشن یا مٹیریل ریکوزیشن کو چیلنج کرے کوئی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ والا. بٹ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ دی انٹرپرائز. سو دا فرسٹ رائٹ از دا رائٹ ٹو چیلنج اسپیسیفکیشن. مجھے یہ انجینئرنگ سائٹ میں کام کرتا ہوں, یہ پروڈکٹ چاہیے اور اس کے اوپر اگر بار کوڈ دیا ہوا ہے پھر تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی, لیکن فرض کر لیجیے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے اینڈ آئی ہیو گیون دیم اسپیسیفکیشنس بیسڈ آن مائی نالج یا جو بھی نالج میری انجینئرنگ کی ریکارڈ فائل میں موجود ہوگا. سو اف دیز اسپیسیفکیشنز آر انکریکٹ, the purchasing personnel would challenge that because he has the right to challenge specification. Number 2 is that the right to choose the method of placement. یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور کرٹیکل ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ہم اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ یا اس انٹرفیس کی بنیادی حق ہے کہ وہ جس طرح مرضی جس ٹائم مرضی آرڈر پلیس کر دے, کیونکہ جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا جو کانسیپٹ ہے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ پلانٹ کے جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ریلیجسلی فالو کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا ہول کاسٹ اسٹرکچر ڈپینڈز آن دیٹ. اگر میں غلط ٹائم پہ اس کی پلیسمنٹ کا آرڈر کر دیتا ہوں کہ دیٹ آئی نیڈ اٹ امیڈیٹلی, تو وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ایکسٹرا ہوں گے وہ آپ کی انٹرپرائز کو بیئر کرنے پڑیں گے. سو دا رائٹ وڈ بی آف دا پرسنل ورکنگ فار دا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کہ وہ کہے گا کہ آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو آج نہیں, کل نہیں, 2 ہفتے بعد ریسیو کریں, unless it is of such a critical nature that I need it immediately, پھر تو dynamics different ہوں گی. The third one is the right to select the supplier. Why is it so? Because traditionally speaking, as well as the current practice of purchasing and supply management, the individuals working in the purchasing department or the individuals working as purchasing personnel are better equipped to identify the supplier, اس کی سپلائرز کی جو کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے جو
پرچیزنگ کے لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور ان کی رینکنگ کر کے اپروپریٹ اور سوٹیبل سپلائر تک ہی اپروچ کرتے ہیں. سملرلی the right to control contacts with the supplier is again very important. یہ بھی آپ کے پرچیزنگ کے ہی جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا. And the reason is very simple. Why is it so? The reason is that اگر میں انجینئرنگ سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اگر انیتھیکل پریکٹسز کرتا ہوں تو سب سے بڑی انیتھیکل پریکٹس یہی ہوگی کہ میں ایک ایسے سپلائر کو آرڈر اوارڈ کرنے کی کوشش کروں جس نے بڈنگ پروسیس یا جو بھی آپ کی سپلائر سلیکشن کی پروسیس تھی اسے وائلیٹ کیا یا بائی پاس کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کو بعد میں چیزیں ٹھیک کرنی پڑ جائیں گی. سو ایز اے میٹر آف فیکٹ آل دیز 4 رائٹس، یہ تمام پرچیزنگ کے جو حقوق، تمام نہیں تو میجورٹی آف دا انٹرپرائزز جنہیں منوان مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے اور فالو بھی کرتی ہے ریلیجسلی، وہ کارپوریٹ پالیسی کا حصہ بن جاتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود پالیسیز ڈیفائننگ دا کنڈکٹ آف پرچیزنگ پرسنل، ایتھکس وڈ پلے اے ویری کریٹیکل رول. اگر آپ کی پرچیز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لیگل ڈپارٹمنٹ یا آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ انلیگل قرار دے دے یا انیتھیکل آئیڈینٹیفائی کرے یا وہ کہے کہ یہ ایسی پریکٹسز ہیں جن کو کسی طور پہ بھی ہماری اسٹیٹڈ یا نان اسٹیٹڈ پالیسیز کے ساتھ میچ نہیں کیا جا سکتا، تو ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ایتھکس یو شوڈ پے اٹینشن ٹو دا فیکٹ کہ لیگلی، ایتھیکلی اینڈ آل دوز بیسٹ پریکٹسز اس کا کوئی کانٹراسٹ نہ نظر آئے. اگر کوئی میچ نہیں ہو رہا تو دیر از اے پرابلم. اسی طرح سے ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسے ہم ریسیپروسٹی کا نام دیتے ہیں. ریسیپروسٹی از دا سمپل ریلیشن شپ بٹوین دا سپلائر اینڈ دا بائر، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بائر نے کہا کہ میں سیلر سے را مٹیریل تو لے رہا ہوں، بعد میں اپنے کانٹریکٹ کا حصہ بنا دیتا ہوں دیٹ مائی فنش گڈ اور مائی فنش پروڈکٹ وڈ بی پرچیزڈ بائی دی سیلر آف دا را مٹیریل. تو یہ ایک ذاتی والی بات ہے، اس کو انیتھیکل پریکٹسز میں بہت زیادہ اوپر پلیس کیا جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ چھوٹی سی بھی ریسیپروسٹی کی مثال مل جاتی ہے تو وہ آرگنائزیشن، وہ انٹرپرائز ہمیشہ کے لیے بیسٹ پریکٹسز کے زمرے کی وجہ سے آؤٹ آف فیوریبل جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ ود ادر پوٹینشیل سپلائرس کے ساتھ ساتھ اپنے کاؤنٹر پارٹس یا اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح سے ایک اور انیتھیکل پریکٹس جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے فالو آن امپلائمنٹ کا. فالو آن امپلائمنٹ بھی کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. پھر ایک کریکٹیو میجر ضرور ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وسل بلوئنگ کا ہے، جس میں اگر کوئی انیتھیکل پریکٹس یا انلیگل ایکٹیویٹی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو ایسا انڈیویجول جو کہتا ہے کہ میں ان دا لانگر اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل ٹائم فریم میں دیکھتے ہوئے یہ بات سینئر مینجمنٹ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے پرابلم اینڈ دس پرابلم از گوئنگ ٹو ہرٹ دی انٹرپرائز in the long terms to come, in the long time period. Strategically ہمارے جو پروفٹس ہیں، ہمارے جو سپلائی چین کے سرپلس ہیں وہ غائب ہو سکتے ہیں. تو وسل بلوئنگ کو اب تو خیر مختلف ممالک میں بھی تحفظ حاصل ہو گیا ہے. ساربینز آکسلے کے بعد یہ پرابلم کافی حد تک انڈرسٹوڈ بھی ہو گئی ہے کہ whoever is actually blowing the whistle is trying to help the enterprise. پھر اسی طرح سے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور مائنورٹی سپلائرس، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم لوکل جو سپلائرس ہیں ان کو انکریج کریں گے. ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس میں یا کیپٹل ایسٹس ہیں، اگر کوئی ایسا اسپیئر پارٹ یا ریپیئر پارٹ اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو وی شوڈ آسک اٹ فرام دا لوکل سپلائرس. اگر وہ لوکل سپلائرس ہماری کوالٹی کے مطابق، رائٹ ٹائمنگ کے مطابق اور رائٹ کوانٹٹی میں وہ چیز پرووائڈ کر سکتا ہے تو وی شوڈ گو فار دیٹ. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہی ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ یو آر ایکچولی ڈیولپنگ دی وینڈر جو آپ کو پراپر ٹائم پہ ریسورس کے طور پہ سپلائی بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ میں آپ سوشل رسپانسبلٹی بھی پوری کر رہے ہیں. دیٹ یور انٹرپرائز از ٹرائنگ ٹو
give opportunities to the environment. This brings us to another important concept, which is the concept of sustainability, the triple bottom line. Why do we call it the triple bottom line? Because we are trying to integrate the objectives of social, environmental and economic goals. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو سسٹینیبلٹی کی ڈائمینشن ہے وہ انوائرمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کرے, کمیونٹی کے لیے پازیٹیو رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے, امپلائمنٹ کی ڈائیورسٹی پریزنٹ کرے, سپلائر ڈائیورسٹی پریزنٹ کرے, ہیومن رائٹس کو فالو کرے, سیفٹی سے ریلیٹڈ باتوں کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کو فلفل کرے, تھرڈ پارٹی کمپلائنس پوری کرے, گورنمنٹ کی ریگولیٹری جو کمپلائنس ہے اسے پورا کرے, اور جو فائنینشیل اور سوشل رسپانسبلٹی اسے فلفل کرے. تو جب کبھی سسٹینیبلٹی کی بات ہوگی تو اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بیکاز وین یو آر ڈیلنگ ود فارن enterprises, foreign interfaces, they often suggest کہ آپ کی enterprise کیا sustainability کو follow کرتی ہے. Either they would ask it as a direct question, وہ تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, but often they send you a checklist and that checklist would conclude into a suggestion to the sender کہ یہ enterprise پاکستان میں sustainability کو proper طریقے سے implement کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو ڈیفینیشن کیا ہے؟ پلیز ریفر ٹو دس پاور پوائنٹ ان فرنٹ آف یو. سسٹینیبلٹی از دا ابلٹی ٹو میٹ کرنٹ نیڈس وداؤٹ ہنڈرنگ دی ability to meet the need or needs of future generations in terms of social, environmental and economic challenges. اس میں جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے وہ ایتھکس کا ہی ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنی سپلائی چین کے لیے ایک ایسی ڈیڈیکیٹڈ روڈ بنانا چاہتا ہوں جس کو ان باؤنڈ لاجسٹکس اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس آف دا انٹرپرائز فائدہ اٹھائیں گے. ساتھ میں جو ڈیلی کمیوٹرز ہیں یا جو ورکرز ہیں ارد گرد کے علاقوں سے جو ہماری انٹرپرائز کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر اینی ون ہو وانٹس ٹو میک یوز آف دیٹ روڈ, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ویری نوبل تھنگ ٹو ڈو. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ ایسے ہڈن کاسٹ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جو بھی شخص ادھر سے گزر رہا ہے وہ ٹول ٹیکس تو نہیں دے رہا, لیکن وہ آپ کے لیے جو اسٹاپ اوورز ہیں اس میں آپ کا کوئی پروڈکٹ زبردستی خریدتا جا رہا ہے, چاہے وہ ریسیپروسٹی والا کانسیپٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اس قسم کی پرابلمس ہیں, اور اگر آپ نے پراپر طریقے سے اس روڈ کو جب بنانے کی بات کی تھی تو یہ تو نہیں دیکھا آپ نے کہ جو اسپیس ہے وہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے اوپر بہت زیادہ پرانی ٹریز ہیں یا درخت ہیں جنہیں آپ اس وجہ سے کٹوا دیتے ہیں کہ ایک تو لکڑی آپ کو مل جائے گی جسے آپ بیچ کے انیتھیکلی پیسے کما لیں گے, دوسرا آپ جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, along with the idea of course کہ جو ارد گرد کے لوگ وہاں آج کل زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں ان کی بھی کوالٹی آف لائف کو آپ خراب کر دیں گے. So this is a very important concept. You should be able to identify that. Similarly, when you are dealing with policies, you should pay attention to the fact, the relationship between the equitable treatment of suppliers. پتہ چلا ایک سپلائر کو آپ نے بہت زیادہ عزت دی ہوئی اور آپ اس کو بہت زیادہ ہائی ویلیو سپلائر کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ شاید پرفارمنس میں اس سپلائر سے پیچھے ہے جس کو آپ بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک فائنینشیل آبلیگیشن ہی نہیں, ایتھیکل آبلیگیشن بھی ہے. بے شک یہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس ہوں, بٹ یو نیڈ ٹو پے رسپیکٹ, یو نیڈ ٹو شو رسپیکٹ ان دا فارم آف اے پراپر ریلیشن شپ ود یور سپلائر. چاہے وہ آپ ارلی سپلائر ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہوں, چاہے آپ سپلائر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوں, آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے دیٹ یو شوڈ ایویلویٹ یور سپلائر ایتھیکلی, جوڈیشیسلی, اینڈ چاہے اس کے لیے آپ کو سپلائر ریکگنیشن پروگرامز ہی کیوں نہ شروع کرنے پڑیں, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ کلچرل امپلیکیشنز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ سپلائرز کو تو بہت زیادہ رف ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور کچھ سپلائرز کو ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فرینڈلی انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یو شوڈ ہیو اے کنسسٹنٹ پالیسی, کیونکہ اگر آپ کے لیے آپ کا کمپیٹیٹر یہ میسج
آپ کے سپلائرس تک پہنچا دیتے ہیں دیٹ کمپنی اے از ناٹ پیئنگ ریسپیکٹ ٹو آل دا سپلائرس، تو آپ کے لیے شاید اپنی سپلائرس کے ساتھ ریلیشن شپ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے اور آپ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں فیل ہو جائیں گے. عام طور پہ کچھ ایسی پریکٹسز بھی ہیں جہاں پر آپ کی پالیسیز اگر خاموش ہوں تو آپ کی انٹرپرائز کو اور آپ کے سپلائی چین پارٹنرز کو اور اسپیشلی یور سپلائرس آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پتہ چلا آپ نے پراپرلی پلان نہیں کیا، آپ نے رش آرڈر جنریٹ کر دیا، آپ نے اپنے سپلائر کو سٹریس میں بہت زیادہ پرابلمس میں مبتلا کر دیا، آپ نے اپنے سپلائر کو چھوڑ کے جس کے ساتھ آپ کی کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے کسی اور سے چیز پروکیور کر لی، یا آپ نے کہا کہ میں نے جو بھی اپنی ایتھیکل رسپانسبلٹی تھی وہ فلفل نہیں کی اور ایک ہیزرڈس مٹیریل کو کسی ایسی طریقے سے میں نے ڈسپوز آف کر دیا یا سپلائر سے خریدا کہ سپلائر بیچارہ نان کمپلائنس اور اپنی جو بھی تھرڈ پارٹی یا گورنمنٹ ریگولیٹری کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. سو دا ریکویسٹ از دیٹ یو شوڈ ہیو پراپر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس. پالیسیز ہی صاحب پروسیجرس یا سیو آپریشنس پروسیجرز یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا ورک انسٹرکشنز جنریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ پرچیزنگ پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، اگر آپ پراپر ٹرمینالوجی کو جانتے ہیں، اگر آپ پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ ریکارڈ کیپنگ کر سکتے ہیں، آپ نے سورس سلیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے، اگر آپ کمپیٹیٹیو بڈنگ پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ آڈیٹنگ جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کو بھی ان ٹرو اسپرٹ فالو کرتے ہوئے اپلائی کر رہے ہیں، there is a possibility that your supplier would be more than happy to work for you. There is a possibility that the established concept of all those requirements, چاہے وہ lead time سے related ہوں، چاہے وہ critical success factor سے related ہو، کی procurement indicator سے related آپ کی requirements ہوں، یہ ساری کی ساری آپ کو بہتر طریقے سے پروسیجرز کو ڈیولپ کرنے اور فالو کرنے میں سہولت پہنچائے گی. لیکن جو ایک لمیٹیشن آج کل آ رہی ہے وہ ای پروکیورمنٹ کی ہے. ای پروکیورمنٹ جس کے ذریعے آپ ریورس آکشن یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک بائر اور کئی سیلرز کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا چاہتے ہیں، وہ اکثر فلفل نہیں ہو پاتی، پرائمرلی بیکاز آف دی اسٹرکچرل کانسٹرینٹس. تو یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجیے. ہمارا یہ ماڈیول پالیسیز، پروسیجرز اور سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے ساتھ کیری کرتا ہے. آر نیکسٹ امپورٹنٹ ماڈیول از آن آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ یا سورسنگ ڈیسیجنس ہم نے بہت زیادہ پہلے اپنی بزنسز کی مختلف جو بھی ہم لاگ بک اگر مینٹین کر رہے ہیں یا ویب سائٹ سے ریلیٹڈ یا جنرل نیوز پیپرز جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر دیکھی ہوں گی دیٹ the sourcing decisions, the idea whether the enterprise is in a position to make that product or develop that service or purchase that product اور اس کو وہ کسٹمر تک پہنچائے، یہ ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے. اس کو میننگ فل بنانے کے لیے پہلے تو آپ آؤٹ سورسنگ کو سمجھ لیجیے. آؤٹ سورسنگ کیا ہے؟ آؤٹ سورسنگ از دا پروسیس آف بائنگ مٹیریلس اینڈ کمپوننٹس فرام سپلائرس انسٹیڈ آف میکنگ دیم ان ہاؤس. یہ کیوں ہو گیا؟ عام طور پہ سپلائی چین کا جو بیسک انٹینٹ ہے وہ یہی ہے دیٹ انٹرپرائز جہاں پہ را مٹیریلس کو فائنینشلی اکنامکلی زیادہ وائبل سمجھتی ہے وہاں پہ جا کے اپنی فیسلٹی کو سیٹ اپ کرے گی. اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ ہمیں بیکورڈ انٹیگریشن یا جو آپ کا فارورڈ انٹیگریشن ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ شاید آؤٹ سورسنگ کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. primarily because of the fact that the make or buy decision is a strategic decision. اگر یہ اسٹریٹجک ڈیسیجن نہ ہوتی تو کیا پرابلم ہے؟ سب سے بڑی آپ کبھی بھی جو سورسز آف سپلائی ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. سو فارورڈ vertical integration would be acquiring the customer's operation and the backward integration would be acquiring the sources of supply. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. اس کے ذریعے ہی آپ cost advantage بھی حاصل کریں گے، آپ اوور کم کر سکیں گے the concept of insufficient capacity یا lack of expertise یا quality problems کو،
اور آف کورس اکانومیز آف اسکیل کو بھی رجسٹر کریں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو پہلے سے پتہ ہیں. اگر آپ ریورٹ بیک کریں اپنی ان تمام ڈسکشنز کو جو آپ نے مختلف بزنسز کی کلاسز میں حاصل کی ہے ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ, تو جو چیز بنانے یا پروڈکٹ خود مینوفیکچر کرنے کے ریزنس ہیں وہ وہی ہیں. You need to protect your proprietary technology. You suggest that you do not have a competent supplier. You suggest that there is a better quality control. You suggest that there is the idle capacity جس کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے تو ہمیں فکس کاسٹ تو انکر کرنا ہی ہے. ہمیں وائبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی انٹرپرائز کی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے اسے استعمال نہ کریں. اسی طرح سے یو وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو سجیسٹ کہ میں اگر کسی سے پرچیز کر لوں یا بائی کر لوں تو مجھے کاسٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی اپسیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان ادر ورڈس یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کنٹرول دا لیڈ ٹائم, دا ٹرانسپورٹیشن اور دا ویئر ہاؤسنگ کاسٹ. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے. اگر آپ میک اور بائی کی ڈیسیجن کو سمجھ لیں گے تو آپ کی جو سپلائی بیس کا جو کانسیپٹ ہے, دیٹ پول آف ڈیڈیکیٹڈ سپلائرس اور پری کوالیفائڈ سپلائرس, جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو سپلائرس ہیں وہ ریکوائرڈ پروڈکٹ کو یا ریکوائرڈ کمپوننٹ کو یا ریکوائرڈ را مٹیریل کو پراپر طریقے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں. سو سپلائی بیس از اے لسٹ آف سپلائرس that an enterprise uses to acquire its material, services, supplies and equipment. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. Similarly, enterprises emphasize long-term strategic supplier relationship. اور اس کے پیچھے بھی ریزن وہی ہے that you would not like to define a constrained relationship. آپ چاہیں گے کہ وہ strategic relationship ہو جو آج کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں بھی آپ کی انٹرپرائز کو بھی فائدہ پہنچائے اور سپلائرز کو بھی فائدہ پہنچائے. سو واٹ دی انٹرپرائز از انٹرسٹڈ ان از دی کنسالیڈیشن آف والیوم آف سپلائز. وہ کہتے ہیں کہ ہم کم نمبر آف سپلائرز کے ساتھ اپنی جو سپلائز ہے وہ حاصل کر سکیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیٹ یو وڈ بی ایبل ٹو مینیج دا سپلائی بیس مور افیکٹولی. اور پریفرڈ سپلائرز جو اس گروپ میں یا اس پول میں شامل ہوں گے ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی کہ وہ آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی را مٹیریل یا سب کمپوننٹس یا سب اسمبلیز جو آپ کو پرووائڈ کریں گے وہ ایک ویلیو انالیسس کے کانسیپٹ کے تحت آپ تک پہنچا دیں گے. یہ ویلیو انالیسس کا کانسیپٹ آگے چل کے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ بھی لیں گے. سو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی کہ آپ کا کمپیٹیٹر کون سا بہتر مٹیریل بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پوٹینشلی آپ کی انٹرپرائز سے زیادہ بہتر پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچا سکتا ہے. پھر ان کے پاس انفارمیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سپلائرز کی جو مارکیٹ ہے اس میں کون سا پروڈکٹ ایسا ہے یا ایسا را مٹیریل ہے جس کو مختلف انٹرپرائزز آگے چل کے استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں, جس کے ذریعے پروڈکٹ کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور کسٹمر کی لائلٹی بھی امپروو ہو جائے گی. سو preferred suppliers actually provide the capacity and cost efficiency. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو شاید وہ آپ تک جو آپ کی فرسٹ ان کے لیے اسکریننگ تھی جس کے بعد آپ نے سپلائرس کا جو وہ گروپ بنایا تھا اس میں وہ شاید اپنے آپ کو کوالیفائی نہ کروا سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. The process of selecting suppliers is very critical. اور کرٹیکل کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکس بھی ہے. اگر آپ اسے پراپر طریقے سے جوڈیشیسلی نہیں کریں گے تو یو وڈ آفن فال ان ٹو دا ٹریپ جس میں ہمارا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ یا پرانی ٹائپ آف جو پرچیزنگ ایکٹیویٹی تھی بہت زیادہ فوکس کرتی تھی کہ ہم ایک ہی سپلائر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ کر لیں. پتہ یہ چلا کہ اس میں پرابلم یہ آئی کہ آپ کا جو سپلائر تھا وہ ان ایتھیکل پریکٹس میں چلا گیا. آپ ہی کے کوئی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے جو صاحب تھے انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی اور ساری کی ساری جو ڈائنامکس تھیں اس ریلیشن شپ کی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا شکار ہو کر صرف اور صرف دو انڈیویجولس کو فائدہ تو پہنچا رہی تھیں لیکن آرگنائزیشن چاہے وہ سپلائر کی ہو چاہے وہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہو دونوں طرف نقصان رجسٹر کیا جا رہا ہے. سو دیر آر نمبر آف ریزنس وائی یو شوڈ فیور a single supplier and then there are number of reasons why you should favor a multiple suppliers base. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ at the end of the day
the responsibility lies with the purchase manager. یا پرچیز مینیجر کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ لیول نہیں ہے اتھارٹی کا, تو موسٹ آف دی آرگنائزیشنز ناؤ ہیو اے سی لیول پوزیشن فار پرچیزنگ, چیف پرچیزنگ آفیسر, چیف سورس مینیجر, چیف سپلائی مینیجر, سو مینی ڈیزگنیشنز. اس سے صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ پرچیزنگ اب بہت زیادہ کرٹیکل ایکٹیویٹی ہو چکی ہے. ساتھ میں آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سم آف دی انٹرپرائزز ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرلائز پرچیزنگ فنکشن. سم پرچیزنگ enterprises are actually following a decentralized approach. Centralized approach کیا ہے, decentralized approach کیا ہے? Centralized approach, as the name indicates, allows the purchasing department to carry out all the purchasing decisions. عام طور پہ یہ جو بھی آپ کی انٹرپرائز ہے اس کے ہیڈ آفس میں لوکیٹ ہوتا ہے, اور مینوفیکچرنگ سائٹ کی بھی پرچیزنگ آپ کے ہیڈ آفس سے کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہے. Decentralized purchasing میں you suggest that the individual or local purchasing departments such as the manufacturing or plant level, manufacturing facility level, they carry out their own purchasing decisions. وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں, technically we are more competent, so we should be able to carry out this procurement for ourselves. اس میں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز وہی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. کانسنٹریٹڈ والیوم, اس کی جو لیوریج ہے اس کو آپ ایک فائدے کے طور پہ ڈسرپشن کو اوائڈ کرتے ہوئے اسپیشلائزیشن کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو کوئی کمپٹیشن نہیں فیس کرنا پڑتا. اسی طرح سے جو ڈی سینٹرلائزیشن کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایک تو کلوزر نالج آف دی ریکوائرڈ پروڈکٹ یا سب اسمبلی کی آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ یوزر کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ لوکل سورسنگ کو بھی پراپر طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں, اور کسی حد تک آپ کی فلیٹر ہائرارکی ہوتی ہے, بیوروکریٹ یا بیوروکریسی یا بیوروکریٹک قسم کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس سے آپ اوائڈ کر لیتے ہیں. بٹ ان ریالٹی موسٹ آف دی انٹرپرائزز فالو اے مکس اینڈ میچ آف دی سینٹرلائز اینڈ ڈی سینٹرلائز پرچیزنگ. جو ایسے لارج ملٹی یونٹ انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ آپ کو ڈی سینٹرلائزڈ پرچیزنگ ہی نظر آئے گی, اور جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول زیادہ چاہیے وہاں پہ آپ کو سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ قسم کی کارپوریٹ لیول کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نظر آئے گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی انٹرپرائز آ رہی ہے جس نے بہت زیادہ پرچیزنگ کے فنکشن کے لیے جو بھی اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے بھی اوپن کر دیا, تو دیر آر نمبر آف گڈ ایگزامپلس. آپ اگر اپنے فارغ اوقات میں دیکھنا چاہیں تو پرچیزنگ کو ایز اے سورس آف بزنس بھی دیکھ سکتے ہیں. ان ادر ورڈس, آپ نے کہا کہ میری جو پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کی فیسلٹی ہے وہ میں اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی الاؤ کرتا ہوں کہ وہ استعمال کریں, آف کورس ایٹ اے لائسنسڈ ایگریمنٹ, جو بھی آپ نے فیس کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کے مطابق. دا ریزن از ویری سمپل, یو آر ایکچولی opening up a global opportunity for yourself. You would be facing certain challenges. آپ کو نالج سے زیادہ یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ کہیں آپ کی پروپرائٹری انفارمیشن آپ کے کمپیٹیٹر تک تو نہیں جا رہی, لیکن this would again help your enterprise in the long run. اسی طرح سے آپ جب سورسنگ کی بات کریں اور آپ پبلک پرچیزنگ کی نہ بات کریں تو یہ بات ذرا انکمپلیٹ ہو جائے گی, ہمارا ڈسکشن اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا. That is because of the fact that most of the purchasing is actually performed by the governments, چاہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی پروونشل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ لوکل سٹی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ آف امریکہ کی پرچیزنگ ہو. That purchasing is a public responsibility, اور اس میں کمپیٹیٹیو بڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو بڈس ملتی ہیں وہ سیلڈ ہوتی ہیں, ان کو پراپر پرفارمنس بانڈس کے ذریعے یا شورٹی بانڈس کے ذریعے یا پرفارمنس بانڈس کے ذریعے یا پیمنٹس بانڈس کے ذریعے آپ پراپر طریقے سے کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود رولس فار گورنمنٹ اینڈ نان پروفٹ پرچیزنگ, آپ کی گورنمنٹس بھی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. سو آج آپ نے دیکھا کہ سورسنگ کیا ہوتی ہے. نمبر 1, سورسنگ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کو اسٹریٹجک سورسنگ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے.
For the sake of clarity, again, sourcing is all the enterprise activities that allows the enterprise to make use of the external resources. اسی طرح سے جب آپ اسٹریٹجک سورسنگ کی بات کریں گے تو اسٹریٹجک سورسنگ میں آپ فرمز کی یا انٹرپرائز کی جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں ان کو انٹرپرائز کی لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن کر کے آپ پروفیٹیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرائیورز آف اسٹریٹجک سورسنگ کون کون سے ہیں. وہ کاسٹ ریڈکشن ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, ٹائملی ڈلیوری ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ایڈریس دی گلوبل کمپیٹیٹرس. کیوں؟ کیونکہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے آپ کا مقابلہ آپ کے نیبرنگ لوکیلٹی کی انٹرپرائز سے نہیں رہا. یو آر ایکچولی فیسنگ دا چیلنج اور کمپٹیشن فرام اینی گلوبل پلیئر. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسٹمرس کی جو نیڈز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو بھی پراپر طریقے سے فلفل کرنا چاہیے. پھر ایک طرح سے آپ کی یہ ایتھیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ ایتھیکل سورسنگ اور جو بھی آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے اسے فلفل کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی پالیسیز بائی ڈیفالٹ ایتھیکل پریکٹسز کو ڈسپلے کریں گی, اور آپ کسی حد تک اپنے ورک فورس کو اپنے سپلائرس کی جو بھی ورک پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. ان کی ورک پلیس سے ریلیٹڈ جو پرنسپلز ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ ایتھکس کو ایز اے پرفارمنس ریٹنگ بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا جو سپلائر ہے وہ پرفارمنس ٹھیک طرح سے مینج تو کر رہے بٹ ایتھکس نہیں فالو کر رہا. تو یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کیونکہ ہم اب سسٹینیبل سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم گرین پرچیزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سسٹینیبل پریکٹسز کو آگے لے کے جائیں تو ہمیں ورکرز کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ ورکنگ کنڈیشنز کو بھی امپروو کرنا ہوگا تاکہ ہم فنکشنل ایز ویل ایز انوویٹو پروڈکٹس دونوں کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. اسی بیسس کو آپ آگے چل کے 3PL اور 4PL کمپنیز کے ساتھ بھی ٹائی اپ کرتے ہیں, آپ بائر سپلائر ریلیشن شپ کو بھی امپروو کرتے ہیں, اور آپ ISO 9000 یا 14000 کو بھی اچیو کرتے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ یور انٹرپرائز کین ایکچولی گو فار ویریس سپلائر سرٹیفکیشن پروگرامس. اگر وہ یہ کرے گی تو وہ آؤٹ سورسنگ کے کانسیپٹ کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. آؤٹ سورسنگ کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کنٹرول جو ایک بہت زیادہ ویک لنک کے طور پہ سامنے آتا ہے آپ اسے بھی اوور کم کر سکتے ہیں. سو ود آؤٹ سورسنگ یو شوڈ بی ایبل ٹو رجسٹر دی ایڈوانٹیج آف concentration on or concentrating on your core capabilities. You would be able to reduce your staffing levels. You would be able to improve certain manufacturing or serviceability features جو آپ کے پاس شاید پہلے سے موجود نہ ہوں. لیکن جو رسک ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. You should be able to provide for those risks. آپ کوشش کریں کہ کنٹرول جو ہے وہ لوز نہ کریں. آپ سپلائرس کے اوپر انڈیو ریلائنس نہ جنریٹ کریں. آپ پراپر طریقے سے بیلنس کر سکیں ان سورسنگ کو, کور سورسنگ کو, اور کوشش کیجئے جو ہمارا میسج ہے وہ آپ تک کلیئرلی پہنچ جائے, جو آپ اپنی سینئر مینجمنٹ تک پہنچا سکیں. دیٹ دا ارلی سپلائر انوالومنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ. اگر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے, آپ نیا پروڈکٹ تو بنانے کی بات چھوڑ دیجئے, آپ اپنے ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو بھی پراپر طریقے سے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں اپنے کسٹمر تک نہیں پہنچا سکیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف ویلیو انجینئرنگ ایکٹیویٹیز, آل دوز ایکٹیویٹیز which help the enterprise to reduce cost, improve quality and reduce new product development time. اس کے ہمارے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. ہم اسی کے ذریعے وینڈرز یا وینڈر مینجمنٹ انوینٹری کو بھی ایک اچھی ارلی سپلائر انوالومنٹ کی ٹیکٹک کے طور پہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اس سے ہم سپلائرس سے جو ریلیٹڈ ہماری بائر اور سپلائی کی ریلیشن شپ ہے اسے افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں. اس سے ہم اپنی انوینٹری کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. ہم اسٹاک آؤٹ کی جو پرابلم ہے اسے بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم بل وپ ایفیکٹ کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جسٹ ان ٹائم یا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے ذریعے پراپر سپلائی ڈیولپمنٹ کے ذریعے الائنس ڈیولپمنٹ
حاصل کر سکیں. Thank you very much for your effective listening. I hope whatever we have discussed today would find suitable application in your day-to-day routine activities as a purchasing manager. Thank you. Allah Hafiz.